الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التغابن کی 12 نمبر سے لے کے 15 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول مکرم کی، پھر اگر تم نے روح گردانی کی تو تمہاری قسمت۔ ہمارے رسول کے ذمہ فاقت کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کو، اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ہوشیار رہو ان سے، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 12 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری کیسی بھی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے رکھو۔ اگر تم نے خوشی اور آرام کے دنوں میں اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا اور غم اور پریشانی کی تاریک گھٹاؤں میں، راتوں میں اس کی رحمت سے تم مایوس ہو کر بے راہ روی اختیار کر لو گے تو یاد رکھو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ پھر 13 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنی معبودیت کا بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ 14 نمبر آیت میں پھر فرمایا گیا کہ راہ حق کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات لمحے بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں، جب ان کی محبوب بیوی اور پیاری اولاد ان کے لیے راستے کے کانٹے بن جاتے ہیں، راستے کے لیے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، جب ایمان کے تقاضوں ان کے مطالبات میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا نازک موقع ہوتا ہے ان کے مطالبات کے لیے، پھر انسان حرام حلال میں تمیز رکھے، ان کے مطالبات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانی سے نافرمانی نہ کرے،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نازک لمحوں میں اپنے بندوں کی پھر رہنمائی بھی فرماتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہے کہ بے شک تیری بیوی اس دنیا میں تیری جنت کی حور سہی، ضرور سہی میں نے ہی عطا کی ہے، اگرچہ تیری اولاد تیری آنکھوں کا نور ہے، تیرے دل کا سرور ہے، تیرے دل کا چین ہے، لیکن اگر یہ تمہاری اولاد یا تمہاری بیوی راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کریں تو خبردار، اب یہ تیرے دشمن ہیں، اب یہ تیرے دوست نہیں ہیں، تیری عاقبت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں پھنس گئے ہیں، تجھے اپنے مالک کی بغاوت پر اکساتے ہیں، ان کی چالوں سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ ان کی ناز برداریاں کرتے ہوئے اپنی متاع ایمان ہی کھو بیٹھو، پھر یہ خسارہ ناقابل برداشت ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کیا دین ہے؟ پہلے تو فرمایا کہ تمہاری کچھ بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچو، تو ساتھ ہی فرما دیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یعنی اتنی کھلی بغاوت کے باوجود وہ تمہارے راستے کے کانٹے ہیں، بغاوت پہ سینہ تان کے تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اے ایمان والے ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو، انہیں درگزر کرو، عفو سے کام لو، درگزر کرو، کوئی غلطی وہ کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے انہیں معاف فرما دو، وَتَغْفِرُوا، انہیں بخش دو، انہیں سزا نہ دو، کیونکہ تم ان کے ولی ہو، تمہارے ہاتھ میں ان کا نان نفقہ ہے، رزق ہے، ان سے بدلہ نہ لو، ان کے لیے دل پھر بھی کھلا رکھو، لیکن اپنے مشن پر قائم دائم رہو۔ عزیزان گرامی قدر، ایسی وسیع القلبی، ایسا کھلا دل اور انصاف صرف اور صرف دین اسلام کا ہی ترہ امتیاز ہے۔ 15 نمبر جو آخری آیت ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت اگر یاد حق میں خلل ڈال رہی ہے، اثر انداز ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، عموماً دو ہی یہ چیزیں، مال اور اولاد، اسی آزمائش میں لوگ پھنستے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ ان کی محبت میں ایسا وارفتہ نہ ہو جائے کہ یاد حق سے ہی غافل ہو جائے اور احکام شریعت کی پابندی سے بھی منہ موڑنے لگے، سستی کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، مال اور اولاد اس اعتبار سے بھی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان کو کیا صحیح طور پر استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب اولاد بخشتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو اولاد بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، کیا ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے یا کسی اور ناجائز کام پہ لگاتا ہے، اس میری دی ہوئی اولاد کو اور میرے مال کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غلط کاموں پہ لگاتا تو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ پھر وہ شخص جس کو ولی بنایا گیا ہے اپنی اولاد کا، تو کیا وہ ذمہ داری اچھی طرح نبھاتا ہے، جو اپنے علم، اپنے عمل اور اپنی سیرت کے باعث اپنی قوم اور ملک کو چار چاند لگا دے؟ پھر ہی اچھی اولاد کی تربیت ہوگی تو ملک جو ہے سنبھالیں گے نا۔ جو والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، انہیں علم کے جوہر سے مزین نہیں کرتے، ان کے کردار کو اعلیٰ سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو کریکٹریبل انسان نہیں بناتے، انہیں حلال حرام کی تمیز نہیں سکھاتے، وہ ایسی آزمائش میں عموماً ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس امتحان میں، اس ایگزامینیشن میں صرف وہی ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو مومن کی صفات جمیلہ کا پیکر جمیل بنا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے اموال اور اپنی اولاد کے سلسلہ میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دو گے تو بارگاہ الہی سے تم پر مزید فضل اور احسان کی بارش کی جائے گی نا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، آخر میں فرمایا نا کہ
کہ تم پر پھر یہ بارش کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی، اور تمہاری اس عملی شکر گزاری کو مزید انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہم اپنے اولاد کی یا جو اپنے ماتحت ہیں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔